الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت. رواہ ابو داود. حضرات محترم، دنیا میں حالات آتے ہیں اور جاتے ہیں. یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور بعض دفعہ اس امتحان گاہ میں آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور ان آزمائشوں سے بھلے اور برے کی تمیز ہو جاتی ہے. بہت سے حالات قرون اولیٰ میں بھی آئے اور بہت سی دلخراش خبریں جو کہ تاریخ کے پنوں میں محفوظ ہیں تاتاریوں کے زمانے میں بھی آئیں. ہر طرف سے تاتاری آندھی اور طوفان کی طرح اٹھے اور مور و ملخ کی طرح چھا گئے اور بہت زیادہ انہوں نے دنیا میں فساد مچایا، قتل و غارت گری کی. خاص طور سے سب سے زیادہ انہوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا اور خالی ایک شہر جو اس وقت جس کے بارے میں بہت سے مورخین نے کہا کہ جو عقل و دانش رکھتا ہو، جو صحیح الدماغ ہو، وہ اس شہر میں چلا جائے تو وہاں سے وہ واپس نہیں آئے گا یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے. اتنا خوبصورت پر رونق وہ شہر تھا بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 19-20 لاکھ کی آبادی میں سے 16-16.5 لاکھ کی آبادی کو تہہ تیغ کر دیا. یہاں تک کہ دجلہ کا پانی جو ہے خون سے لال ہو گیا. کئی دن تک قتل عام ہوتا رہا. تو دوستو، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. ایک بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو حق پر رہتے ہیں ان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور وہ زندگی کے آخری لمحات تک اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کے لیے وقف سمجھتے ہیں. اور جب روح ان کی پرواز ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے جانثاروں کے درمیان آنے والے کچھ حالات کے تعلق سے پیش گوئی فرمائی. یہ ابو داود کی روایت ہے اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم، قریب ہے کہ گمراہ امتیں. یہ دھیان رکھو، آپ کا اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے، آپ کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں یقین کامل ہو، توکل ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے راستے اور اسباب پیدا کرتا ہے. بہت سے واقعات اس پر شاہد ہیں. آپ کا کیا ارشاد؟ یوشک الامم، یہ قریب ہے کہ گمراہ لوگ یا گمراہ قومیں ان تداعی علیکم، کہ تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں یا ایک دوسرے کو بلائیں تم کو ختم کرنے کے لیے، تہہ تیغ کرنے کے لیے، تمہارا نام و نشان مٹانے کے لیے.
کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسا کہ کھانے والے اپنے دسترخوان کی طرف، اپنے ٹیبل کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے ہی بلائیں گے جیسا کہ کھانے والے ایک دوسرے کو عام دعوتوں میں بلاتے ہیں۔ قال قائل، صحابہ کرام میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ یعنی دنیا میں ہم بہت کم یا تھوڑے ہوں گے تب ایسا ہوگا؟ چونکہ صحابہ کرام کو اچنبھا ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ آج آپ اپنی تعداد کو شمار کیجئے، دیکھیے دنیا میں آپ کی تعداد کتنی ہے، آپ کی سلطنتیں کتنی ہیں، آپ کے زیر نگی کتنے علاقے ہیں، اور وہ معدنیات اور وہ انسانی زندگی کے وسائل جن پر دنیا کی دوڑ بھاگ موقوف اور منحصر ہے، جس کے بغیر انسانی زندگی کا تانا بانا بکھر جائے، لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، لوگوں کا ایک خطے سے دوسرے خطے میں پہنچنا مشکل ہو جائے، دور دراز کا سفر، ہزاروں میل کا سفر جو کہ مہینوں سالوں میں نہیں ہو سکتا ہے، گھنٹوں میں ہوتا ہے، ایسے اسباب اور وسائل پر، ایسی معدنیات پر تمہارا قبضہ ہے، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، ایسی نعمت تم کو دے رکھی ہے، تو اللہ کے پیارے شاہ فرماتے ہیں بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد بہت ہوگی، آج تمہاری تعداد بہت ہے واقعتاً، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری پوزیشن کیا ہوگی، تمہارا مقام کیا ہوگا، تمہارا مرتبہ کیا ہوگا، تم سمندر کے موتی نہیں ہوگے، تم یاقوت و مرجان نہیں ہوگے کہ تمہاری کوئی قیمت ہو، سمندر کا جو جھاگ ہوا کے رخ پہ بہتا رہتا ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، اور ایک بیکار کچرا سمجھ کر کے جس کو کنارے لگا دیا جاتا ہے، تمہاری حیثیت اس سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت کو، تمہارے خوف کو، تمہارے رعب و دبدبے کو کھینچ لے گا، ختم کر دے گا، یعنی تمہارے اعمال ایسے ہوں گے، تمہارے کرتوت ایسے ہوں گے، تمہاری منصوبہ بندی اور پلاننگ ایسی ہوگی کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکل جائے گا، اور خالی خوف ہی نہیں نکلے گا، اس کے ساتھ ساتھ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں وہن بیٹھ جائے گا۔ اب وہن کیا ہے؟ قال قائل، تو جانثاروں میں سے صحابہ کرام میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ وما الوہن، وہن کیا چیز ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے بھائیوں کا جائزہ لیں، اور پورے خطے ارض پر رہنے بسنے والوں کا جائزہ لیں، تو اکثریت آج اس مرض کی شکار ہے۔ دنیا کی محبت تو ایسی آ گئی ہے کہ ہمارے پاس اگر لاکھوں کروڑوں ہوتا ہے پھر بھی ہم یہ نہیں فرق کرتے کہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ بعض دفعہ ہم جان بوجھ کر کے اپنے مال میں بڑھوتری کے لیے حرام مال کی آمد کے راستے پیدا کرتے ہیں، اسباب پیدا کرتے ہیں، بعض دفعہ اس کے لیے ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں۔ جب یہ غریبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، امیروں کی بات کر رہا ہوں، جن کے کروڑوں اربوں کی پراپرٹیاں ہوتی ہیں اور ماہانہ جن کو 10-20 لاکھ بھائی آتے ہیں، ایسے لوگ حرام مال کی کشید کے لیے ایسے ہی محنت کرتے ہیں جیسے کہ آم کا جوس نکالنے والا آم کو نچوڑتا ہے۔ غریبوں کے خون پسینے اور کہاں سے آنا چاہیے بس، جبکہ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ پاک اور حلال طیب پاکیزہ مال سے وہ عیش کی زندگی گزار سکتے ہیں، آرام کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بس وہ اللہ کے جو فرمان ہے کہ انسان کے جو ہے خواہش کو کون چیز بھرے گی؟ زمین کی مٹی، قبر میں جانے کے بعد یہ سکون آئے گا۔ تو دنیا کی محبت تو اس طرح ہمارے اندر رچ اور بس گئی ہے
کہ ہم اس کو جمع کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اور راستہ اپناتے ہیں. اور موت سے نفرت، یہ موت ہی سے نفرت ہے اور دنیا کی محبت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی دستگیری کے لیے، ان کی مدد کے لیے اور ان کے پہلو میں کھڑے ہونے کے لیے بعض دفعہ ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا کے عیش میں کوئی خلل پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کرنے سے ہم جنت میں چلے جائیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت متعین ہے، موت کا وقت متعین ہے. اگر موت کا ٹائم نہیں ہے تو آندھی اور طوفان ہو، سمندر کی موجیں ہوں، سمندر کی لہریں ہوں اور دشمنوں کے توپ، گولے اور بارود ہوں، اس کے باوجود ان کی تلواروں کی جھنکار ہو، نیزے ہو، خنجر ہو، دشمنوں میں انسان گھرا ہو، پھر بھی موت نہیں آئے گی اور موت کا وقت ہو گیا ہے تو آپ کے ایسی روم میں بیٹھے بیٹھے آ جائے گی. اس کا ذریعہ اور سبب پیدا ہو جائے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی آرزو تھی کہ شہادت کی موت آئے، لیکن بستر پہ ان کا انتقال ہوا. وہ آخری وقت میں روتے تھے کہ زندگی کے ہمارے ایام اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزرے اور مجھے میدان کارزار میں موت نہ آئی، مجھے بستر میں موت آ رہی. جو وہن ہے یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، جب یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو دشمن ہم پر غالب آ جائے گا اور سب ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ایک دوسرے کو بلائیں گے ہم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے. لیکن اگر ہم موت سے محبت کرنے لگے اور دنیا کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری لونڈی ہے، یہ ہمارے پاس آ کر کے رہے گی اور جائز طریقے سے آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، کامیابی کے فیصلے ہوتے ہیں، فتح یابی کے فیصلے ہوتے ہیں. قرآن شریف میں سورہ آل عمران میں تفصیل ہے، 169 سے لے کر کے 175 تک جو آیتیں ہیں اس کو آپ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ تو بہت کچھ آپ کو معلوم پڑے گا. واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ احد میں کفار کو وقتی طور پر تھوڑا کامیابی ملی، وقتی طور پر تھوڑا کامیابی ملی. تو کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم تھوڑی اور محنت کرتے تو مسلمانوں کو بے خوبن سے جڑ سے ختم کر دیتے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہم کو فرصت مل جاتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس منصوبے کے تعلق سے کچھ خبر ہوئی. اس کے علاوہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ آج ان کو وقتی کامیابی ملی ہے، ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے، پیچھے جانا چاہیے ان کے دوڑانے کے لیے، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمان کمزور ہیں، ہم ان کو جب چاہیں گے لقمہ تر سمجھ کر لیں گے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو اس بات کی اطلاع کی. میں بتانا چاہتا ہوں موت سے جب محبت ہوتی ہے تو اللہ کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے. یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے کہ ابھی تو ہم غزوہ احد میں زخموں سے چور ہیں اور بستر پہ پڑے ہیں، چلنے پھرنے کی سکت نہیں ہے، بہت زخمی ہیں. قبیلے عبد الاشہل کے دو بھائی دونوں بہت زخمی تھے، لیکن دونوں نے یہ طے کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے تو ہمیں چلنا چاہیے. ایک بھائی تو بہت زخمی تھے، تھوڑا چلتے بیٹھ جاتے تو دوسرا بھائی ان کو اٹھاتا، دونوں زخمی تھے لیکن گئے. اور بہت سے صحابہ کرام ایسے ہی. یہ کیا تھا؟ یہ موت سے نفرت نہیں تھی، موت سے محبت تھی، شہادت سے عشق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مر مٹنے کا جذبہ تھا. اور حمراء الاسد جو کہ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک ان کا تعاقب کیا. اور ابو سفیان جو کہ سردار تھے اس وقت کفار کے لشکر کے، معبد الخزائی ان کو مل گئے. ان سے پوچھا ذرا حال بتاؤ کیا ہے؟ تو معبد الخزائی نے کہا کہ میں نے ایسا لشکر کبھی نہیں دیکھا جو مسلمانوں نے تیاری کی ہے، اور یہ بھی بتا دوں جو ان کا تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور بہت سخت ہیں. مطلب کیا ہے کہ تم میں سے کوئی اب بچ کے جا نہیں پائے گا. ابو سفیان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے، گھبرا گئے اور فوراً وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے، پھر بعد میں واپس آ گئے. دشمنوں کے دلوں میں اتنا روب بیٹھ گیا. یہ کیا تھا
یہ صحابہ کرام کی زندگی جو تھی، موت سے محبت کرتے تھے، موت سے نفرت نہیں کرتے تھے، موت سے بھاگتے نہیں تھے، اور دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے۔ دنیا سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حلال طریقے سے نہ کماؤ، آپ حلال طریقے سے کماؤ، حلال مصرف میں خرچ کرو، اور ان کو یقین تھا کہ ہماری جو روزی مقدر ہوا کر کے رہے گی۔ تو دوستو، یہ وہن جو پیدا ہو گیا ہے، جب تک ہم یہ عزم نہیں کریں گے اور یہ عہد نہیں کریں گے اپنے دلوں میں، جب تک یہ بات نہیں بٹھا لیں گے کہ ہم وہن کو اپنے دلوں سے دور کر دیں گے، دنیا کی محبت کو دور کر دیں گے، موت کی نفرت کو دور کر دیں گے، اس وقت تک ہم ایسے سمندر کی جھاگ کی طرح رہیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ جو حالات ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے، اس کا بھی جواب سن لو۔ یہ جو حالات ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اس سے پہلے تکلیف پہنچ چکی ہے۔ غزوہ بدر میں تمہارا احد میں نقصان ہوا تو ان کا غزوہ بدر میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ گردش زمانہ ہے، اللہ اس کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے تم میں سچے پکے مومن کون ہیں۔ جو سچے پکے مومن تھے غزوہ احد میں وہی ٹکے، جو سچے پکے مومن تھے غزوہ احد کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کے ساتھ حمراء الاسد تک 1000 زخم لگنے کے باوجود وہ آپ کے ساتھ گئے کفار کا پیچھا کرنے کے لیے۔ اور جو سچے پکے مومن نہیں تھے غزوہ احد سے پہلے ہی کنی کاٹ گئے، حیلے بہانے کرنے لگے۔ آج آپ جائزہ لے لو، آپ کے بھائیوں کی نصرت میں، ان کی مدد میں، اور ان کے لیے جو لوگ کھڑے ہیں یقیناً وہ سچے پکے مومن ہیں، اور جو زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں اپنے محلوں کو بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، اور اپنے عیش کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کے ایام کو بڑھانے کے لیے تم خود فیصلہ کرو کہ وہ سچے پکے مومن ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم ان ایام کو بدلتے رہتے ہیں، یہ گردش ہوتی رہتی ہے تاکہ اللہ جان لے تم میں سچا پکا مومن کون ہے، اور اللہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ خود کرنا چاہیے لوگوں کو جو کہ کنی کاٹتے رہتے ہیں، حیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، محض زبانی جمع خرچ سے کچھ ڈالر، کچھ ریال، کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ، کچھ دوائیں بھیج کر کے سوچتے ہم نے حق ادا کر دیا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا جو ہمارے بس میں، ہم دعا کرتے رہیں اور اپنا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان کتنا بیٹھا ہے، کتنے اندر تک سرایت کیا ہوا ہے۔ کہیں ہمارے دلوں میں وہن تو نہیں پیدا ہو گیا ہے، ہمارے اندر کہیں وہن تو نہیں پیدا ہو گیا ہے، دنیا کی محبت کہیں ہمارے اندر گھر تو نہیں کر گئی ہے، موت سے نفرت کہیں ہمارے اندر تو نہیں بیٹھ گئی ہے۔ دوستو، جب مسلمانوں میں وہن نہیں تھا، اس کے تعلق سے اللہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اے لا الہ کے وارث، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ جب یہ تھا تو نگاہ سے تیری سینوں میں دل کانپتے تھے، نگاہ سے تیری سینوں میں دل کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ، وما علینا الا البلاغ۔